الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم و برادران عزیز، انسان اپنے ارد گرد یہ پھیلی ہوئی کائنات پر اگر غور کرے تو اس کو یہ کائنات جلوہ گاہے یار نظر آتی ہے کہ قدم قدم پر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور قدرت کے جو مناظر ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العزت کے صفات کے آئینہ دار ہیں۔ آپ آسمان کو دیکھیں، آسمان کی وسعت کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی سامنے آتی ہے، اور انسان کا جو ذہن ہے، انسان کا جو دماغ ہے، اتنا محدود ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اگر وہ آسمان کی انتہا کے بارے میں سوچے، وہ یہ سوچے کہ آسمان کی انتہا کہاں ہوتی ہے، تو اس کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ یہ سوچے کہ کائنات کی وسعت کہاں تک ہے، یہ کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، تو وہ سوچے گا کہ کائنات وہاں تک پھیلی ہوئی ہے، پھر اس کی جو سوچ ہے اس میں یہ سوچ آئے گی کہ نہیں، شاید کائنات اس سے بھی آگے۔ تو انسان کا ذہن اتنا چھوٹا کہ اس میں کائنات کی وسعت آ ہی نہیں سکتی۔ جب کائنات کی وسعت نہیں آ سکتی تو پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات کو کیسے پتہ لگائے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ میرے بھائیو، سمندر کے آپ تلاطم کو دیکھیں کہ سمندر میں جو موجیں اٹھتی ہیں اور ایک دوسرے پر جو گر رہی ہوتی ہیں، تو ان موجوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کے بے پایا سمندر کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب سمندر اتنا بڑا اور اتنی لہریں، اتنی موجیں اس میں اٹھتی ہیں، تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ سورج کو دیکھیں کہ سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں، جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں دن کے وقت میں، ہر وقت اس کی شعاعیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہوتی ہیں، تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ پھر اللہ رب العزت کا جو نور ہوتا ہے، جو نور کی شعاعیں، ان کا کیا عالم ہوگا۔ آپ پھول کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کا جمال نظر آتا ہے، شیر کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کا جلال نظر آتا ہے کہ شیر حالانکہ ایک جانور ہے، شیر حالانکہ ایک جانور ہے، لیکن اس کے اندر ہیبت اور خوف اتنا ہے کہ کوئی اس کے قریب جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر اتنی ہیبت اور اتنا خوف ہے کہ جب آپ پھر اللہ تبارک و تعالی کسی بات پر خفا ہوتے ہوں گے تو پھر اللہ کا جلال کس قدر ہوتا ہوگا۔ میرے بھائیاں، آپ جانوروں کو بھی دیکھیں تو جانوروں کو اللہ کی فرما برداری ان کے اندر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جس ہیبت پر پیدا کیا ہے، جس حیت پر پیدا کیا ہے، وہ پوری زندگی اسی پر گزار دیتے ہیں۔ ایک چیٹی کہ جس کی
سال کی جو غذا ہے، وہ سال کی جو غذا جمع کرتی ہے وہ 2 یا 3 دانہ ہے، اس سے کم اور زیادہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حیت پر اس کو رکھا ہے اسی حیت پر پوری زندگی گزارتی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت بڑے ہیں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت بڑے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ سوچیں گے اللہ رب العزت کی بڑائی اتنی زیادہ ہوگی، حالانکہ ہماری سوچ اور ہمارا گمان ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کی کبریائی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اور مؤذن 4 مرتبہ شروع میں جو اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو 4 مرتبہ کہا جا رہا ہوتا ہے، اس میں در حقیقت کائنات کے جو 4 عناصر ہیں کہ جس پر مخلوق کو پیدا کیا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا۔ پوری دنیا میں صرف اور صرف کیا تھا؟ پانی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پانی سے آگ کو پیدا فرمایا، پانی سے ہوا کو پیدا فرمایا، پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو پیدا فرمایا۔ اور پھر یہ جب 4 عناصر آگ، پانی، ہوا، مٹی جب یہ وجود میں آ گئے، تو پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مخلوقات جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہوا میں اڑنے والی، زمین پہ رینگنے والی، انسان، جنات، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 عناصر سے پیدا فرمایا۔ اور بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جو 4 عناصر ہیں ان میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ آگ کو دیکھ لیں، پانی کو دیکھ لیں، ہوا کو دیکھ لیں، مٹی کو دیکھ لیں، تو در حقیقت جو مؤذن اللہ اکبر پکار رہا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آؤ اس پروردگار کی طرف کہ جو آگ اور اس کی مخلوق سے زیادہ طاقت والا ہے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو پانی اور اس کی مخلوق سے زیادہ طاقت والا ہے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو ہوا اور اس کی مخلوق سے زیادہ طاقت والا ہے، آؤ اس پروردگار کی طرف جو مٹی اور اس کی مخلوق سے زیادہ طاقت والا ہے۔ آگ کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو بڑی بڑی چیزیں خراب ہو جاتی ہے اور آگ بجھانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے ہی طور پر وہاں پر ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے کہ قدرت کے ایسے مناظر، ایسی غیثیں وہاں پر ہیں کہ وہ ہمیشہ وہاں پر آگ جلتی ہی رہتی ہے، وہ آگ بجھائی گئی نہیں بجھی، آگ بجھانے سے بھی نہیں بجھتی۔ دنیا کے کسی جگہ میں تیل کے لیے کنواں کھودا جا رہا تھا، جب تیل نکلنے کا وقت قریب آیا تو کسی خرابی کی وجہ سے وہاں پر آگ لگی۔ اب تیل جو نکلا اور اس کا پریشر اتنا زیادہ تھا، اتنی اوپر وہ تیل جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو آگ تھی وہ آگ بھی بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس کو بجھانے کے لیے دنیا بھر کی کمپنیاں آئیں کہ اس کو بجھایا جائے، لیکن وہ سب ناکام ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پریشر تھا تیل کا، وہ جو بڑی تیزی سے وہ پریشر نکل رہا تھا، اب اس پریشر کو بند کیسے کیا جائے؟ اور پھر اس میں آگ بھی لگ گئی تو اس کے کوئی قریب جانے سے رہا۔ تو آگ کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، آگ بڑی بڑی بلڈنگ، بڑی بڑی فیکٹریاں سب ختم کر کے، سب راکھ کر کے رکھ دیتی، اتنی آگ کے اندر طاقت ہے۔ اور مؤذن اللہ اکبر کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے کہ آؤ اس پروردگار کی طرف جو آگ اور اس کی مخلوق سے زیادہ طاقت والا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ پانی کو دیکھیں، پانی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پانی کے اندر جو موجیں ہوتی ہیں، جو اس میں طوفان اٹھتا ہے تو اس کی زد میں آ کر بڑے بڑے جہاز وہ الٹ پلٹ ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرنگی ماہرین نے
فرنگی ماہرین نے ٹائٹینک جہاز بنایا اور اس کو سمندر پر اتارا اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ یہ جہاز نہ ڈوب سکتا ہے نہ ٹوٹ سکتا ہے. یہ دعویٰ انہوں نے کیا. لیکن جب وہ جہاز سمندر کی موجوں میں جا کر پھنسا، طوفانوں میں جب وہ پھنسا، تو پھر وہ سمندر کی موجوں کی زد میں آ کر وہ ٹوٹا بھی اور ڈوبا بھی. پانی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پانی، وہ جو سیلاب آتے ہیں، بڑے بڑی بستیاں، پورا گاؤں بہہ کر چلا جاتا ہے. کہ جو یہ سیلابی زد والے علاقے ہیں، بہار، اسم، بنگال، یہاں پر اکثر اس طریقے سے سیلاب آتے رہتے ہیں. کئی گھر ایسے بہہ جاتے ہیں جیسے کوئی جھوپڑا کھڑا ہوا ہو. پانی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، پانی پتھروں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اور اللہ اکبر کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آؤ اس پروردگار کی طرف جو پانی اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ طاقت والا ہے. میرے بھائیوں، ہوا کے اندر کتنی طاقت ہے کہ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا. اللہ رب العزت نے انہیں بڑے جسم، لمبے چوڑے، بڑی طاقت ان کو دی تھی. وہ اپنے بارے میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہوگا. وہ اللہ کی بڑی نافرمان قوم تھی. اللہ رب العزت نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا. اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ان پر ہوا کا عذاب آیا. وہ ہوا مومن کے لیے بڑے مزے کی تھی، لیکن یہ اللہ کی جو نافرمان قوم تھی، اس ہوا نے ان بڑی قوموں کو جن کے اندر بڑی طاقت، بڑے لمبے چوڑے اونچے قد کے تھے، وہ ان کو زمین پر ایسا پٹکا پٹک کے ایسا مارا کہ قرآن نے یہ تعبیر اختیار کی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ پھر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے بڑے تنے ہوتے ہیں اور وہ زمین پر پڑے ہوتے ہیں. یہ قرآن نے تعبیر اختیار کی. ہوا کے اندر بھی بڑی طاقت ہوتی ہے. اور اللہ اکبر کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آؤ اس پروردگار کی طرف کہ جو ہوا اور اس کی مخلوق سے زیادہ طاقت والا ہے. میرے بھائیوں، مٹی کے اندر بھی بڑی طاقت ہوتی ہے. زمین، بڑے گھر بنے ہوئے ہوں، ایک زلزلہ آ جائے تو بڑے مکانات، بڑی بلڈنگ سب ختم ہو کر رہ جاتی. تو اللہ رب العزت کی جو بڑائی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کی کبریائی وہ ختم نہیں ہو سکتی. دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی اور وہ جنت کے دروازے تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے، جنت کے دروازے پر وہ قدم نہیں رکھ سکیں گے. ایک تو وہ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ ہی فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. شرک کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ لے کر آ جائے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے. اور دوسرا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، یہ تکبر یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. تکبر اللہ رب العزت کی چادر ہے. اب کوئی بندہ، کوئی انسان تکبر کی زد میں آ کر تکبر کر کے، غرور کر کے اللہ رب العزت کی صفت کو اختیار کرنا چاہے، اللہ رب العزت کی جو چادر ہے کبریائی کی اس میں گھسنا چاہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں اس کو جنت میں داخل نہیں کریں. تکبر ہے، متکبر کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے. متکبر کہا ہی اس کو جاتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے.
फ़िरौन ने तकब्बुर किया, और वो तकब्बुर भी ऐसा तकब्बुर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बराबरी, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़िरौन ने ये दावा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में ज़लील करके बता दिया कि वो किस तरीके से अपनी पूरी फ़ौज के साथ वो समंदर में गर्क हुआ, वो फिर आज पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। तो एक मुतकब्बिर जो अपने आप को बड़ा समझे, और एक मुशरिक कि जो मखलूक में किसी को बड़ा समझे। समझते हैं ना, किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही, एक इंसान औलाद से महरूम है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, मज़ारात पर जा रहे हैं, ये सोच कर कि वहाँ उम्मीद मिलेगी, कहीं उस पीर के पास जा रहे हैं, ये उम्मीद लगा कर कि वहाँ पर औलाद हो जाएगी। तो ये तो शिर्क है ना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ दूसरे को शरीक ठहराना। हालांकि ईमान की बुनियादी बात जो सिखाई जाती है, जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत, कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, और क़यामत के दिन पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर। अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाया जा रहा है। ये ईमान की बुनियादी बात है कि जो कुछ अच्छा हो रहा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो रहा है। अगर कोई बुरी चीज़ हो रही है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो अच्छी बुरी तकदीर, जब औलाद नहीं हो रही तो ये तकदीर है। हाँ, उसके लिए असबाब ये इख्तियार किए जा सकते हैं कि आप उसका इलाज कराएं, डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराएं, लेकिन मज़ारात पर जाकर वहाँ माथा टेकना, वहाँ सजदा करना, किसी पीर के पास जाकर उम्मीद लगाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक ठहराना है दर हकीकत। तो एक मुतकब्बिर और एक मुशरिक, ये दोनों जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, इन पर जन्नत हराम है। और जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो इसका मतलब ही ये है, अल्लाहु अकबर जब हमने कह दिया तो इसका मतलब ये कि ना मैं बड़ा ना कोई बड़ा, सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ही की है। कि दिन में 5 मरतबा मस्जिद की तरफ बुलवाया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया में लगे हुए हो, दुनिया में लगे होने के साथ तुम सबक को ना भूल जाओ, याद दहानी के लिए तुम्हें मस्जिद की तरफ बुलाया जाता है कि उस परवरदिगार को जिसने तुम्हें पैदा किया उसको भी याद किया जाए, उसको भूला ना जाए, याद दहानी होना चाहिए। जो सबक है वो सबक याद होना चाहिए। सबक याद नहीं होता तो फिर आदमी, इंसान खसारे में पड़ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 5 मरतबा 5 नमाज़ों का हुक्म देकर मस्जिद में बुलाया कि आओ मस्जिद में उस परवरदिगार की इबादत करने के लिए, ताकि जो सबक तुम्हें दिया गया है वो सबक याद रहे। और इंसान को इस सबक को याद करने के लिए अपनी इस्लाह की कोशिश हर दम करते रहना चाहिए। इस्लाह की कोशिश के लिए हर वो वक्त जिसको कुर्बान करना पड़े, हर वो दीनी माहौल जिसको कुर्बान करना पड़े, वो इंसान को कुर्बान करना चाहिए। जब आदमी कुर्बानी देगा तो फिर उसके नतीजे भी बरामद होते हैं। अब हमारे सामने ये जो तबलीगी इज्तिमा है जो आज से शुरू हो चुका है, तो इज्तिमा में होता क्या है? एक पंडाल बना दिया गया, उसमें पल्ली बिछी हुई है, अपने अपने बैग लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर अपने बिस्तर पर सोते हैं, मजलिसों की बातें सुनते हैं, लाइनों में खड़े होकर
کھانے کے لیے لائن لگائی جا رہی ہے، بیت الخلا کے لیے لائن لگائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جب پتہ چلے گا جب ہم اس ماحول میں جا کر اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ یہ چیز فالتو تو نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آ کر وہ سادہ سی دری میں بیٹھ کر وہ 3 دن اپنے لگا لیتے ہیں وہاں پر۔ بیت الخلا کے لیے بھی لائن لگانا پڑ رہی ہے، کھانے کے لیے بھی لائن لگانا پڑ رہی ہے، یعنی وہ 3 دن جد و جہد کے تاکہ اس ماحول میں آ کر وہ ماحول کریٹ ہو اور آدمی اپنی اصلاح کرے۔ یہ جب ایسی مجالس میں ہم جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کی غرض اپنی اصلاح کی غرض لے کر وہاں پر جاتے ہیں تو پھر نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، صرف ایمان پر، کہ آدمی کا ایمان مضبوط ہو۔ ایمان کی بنیادی باتیں آدمی کو پتہ ہونا چاہیے۔ آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا، عقائد میں اگر وہ خراب ہو گیا تو یاد رکھیں جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں، جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عقیدے خراب ہیں تو پھر عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اور آدمی کا ایمان مضبوط ہے کہ ہاں ہے ایک پروردگار کرنے والی ذات بھی اللہ کی، تو پھر آدمی اعمال میں کچا ہو لیکن اس کو جو خسارہ ہے وہ اس سے بچ کر آدمی کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کی غرض کے لیے جو کوشش ہو وہ کوشش کرنا چاہیے۔ مشغولیت سب کے ساتھ ہوتی ہے لیکن مشغولیت سے فارغ ہو کر دین کے لیے تھوڑا سا وقت دے دینا، یہ اصل بات ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور جب آدمی اس طریقے سے دین کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو پھر جو اصل اصلاح کی غرض ہوتی ہے وہ اصل اصلاح کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم اصلاح چاہتے ہی نہیں تو پھر بدلیں گے کیسے؟ صرف کانوں سے بات کو سن لینا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، عمل سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس اعمال میں جا کر وہ جو ایک فعل ہو رہا ہوتا ہے اس فعل میں شامل ہو کر جب ہم عمل کریں گے تب پتہ چلے گا اور تب اصلاح ہوگی اور تب زندگی بنے گی۔